بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس شخصیت کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں۔ وہ ایک بار تحصیل ناظم اور 2 بار MP کا الیکشن لڑ چکے ہیں۔ ان کا خانوادہ پہلے بھی سیاست میں رہا، ان کے والد صاحب بھی ممبر ضلع کونسل رہے۔ چودھری عابد اشرف زتانہ صاحب ایکس تحصیل ناظم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج ہم علاقے کے کرنٹ جو ایشو ہیں ان پر بات کریں گے اور ڈیٹیل سے بات کریں۔ جی چودھری صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایک الائنس بنایا ہے اور ایک اپنا گروپ تیار کیا ہے، اپنی دھرتی اپنی راہ، وہ اس کا بنانے کا مقصد کیا تھا اور اب اس میں وہ تیزی یا وہ پھرتی نظر نہیں آ رہی، جب سے فواد کا ساتھ یہ جو حالات بنے ہیں، یعنی سیاست میں اس کے ساتھ جو اتراؤ چڑھاؤ ہے، تو اس میں حب علی یا بغض معاویہ، یہ واقعی یہ آپ سنسیئر تھے اپنا تحصیل پرندادن خان کی پسماندگی کے جو ذمہ داران ہیں ان کی؟ السلام علیکم جج صاحب، بڑی مہربانی۔ میں اس میں گزارش کروں کہ جو ہماری ایکٹیویٹی ہے اپنی دھرتی اپنا راج کی، وہ آج بھی اسی طرح جاری ہے۔ ہم نے ایک علم اٹھایا تھا کہ ہم نے اپنے حلقے کو نمائندگی دینی ہے اور اس کے لیے اسی طرح ہم آج بھی محنت کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ گئے ہیں یا کسی سے بغض معاویہ میں ہم نے وہ الائنس بنایا تھا، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم نے یہ الائنس جو بنایا تھا وہ اپنی تحصیل کے، اپنے حلقے کے عوام کے لیے بنایا تھا اور ان کے لیے ہم ہمیشہ کوشاں رہیں گے۔ آج بھی ہم اسی موقع پر قائم ہیں کہ ہمارا نمائندہ ہم میں سے ہونا چاہیے اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ہم پوری طرح پر امید ہے کہ ہمارا نمائندہ وہ پرانا سیاسی کوئی نہیں ہوگا، ہمارے اندر سے ہوگا، ہمارے حلقے سے ہوگا۔ باہر سے آ کر امپورٹڈ کینڈیڈیٹ کو کسی کو ہماری عوام اب تسلیم نہیں کریں گے۔ چل صاحب، اب بھی آپ اس صورتحال میں بھی MNA کے کینڈیڈیٹ ہیں؟ جی میں بالکل ہوں۔ اور آپ نے کوئی ٹیم ورک یہ کیا ہوا ہے، پیپر ورک یا کوئی ایسا کہ آپ پورے ضلع میں اپنے نمائندے کھڑے کریں گے کہ اپنا حلقہ PP جو NA 61 ہے اس میں نمائندے کھڑے کریں گے؟ ہمارے ساتھ کیونکہ 2 حلقے ہیں ہمارے ضلع کے، تو دوسرے حلقے سے بھی بہت سے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس چیز پہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری یہ تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب نئی حلقہ بندیاں آتی ہیں یا پرانی حلقہ بندیوں پہ الیکشن ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی ممکنات میں ہے کہ نئی حلقہ بندیوں میں آپ کا MPA کا ایک حلقہ بڑھ بھی جائے، تو یہ بھی ممکنات میں ہے کہ آپ کا اگر آبادی کا بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا تو پورے ضلع کا ایک MNA کا حلقہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ پورے ضلع کی حلقہ بندیاں فائنل ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم ان چیزوں کو فائنل کریں گے، لیکن ہم رابطے میں ہیں دونوں حلقوں میں۔ چل صاحب، اب یہ ایک کرنٹ ایشو ہے، ایک ویک سے نا ایک دم یہ لہر تحصیل پرندادن خان میں ایک احتجاج کی ہے، شروع ہوئی ہے کہ یہ ڈیول کیریج ایک سڑک بننی تھی، ایک دم بند ہوئی ہے۔ یہ کوئی ایسا پروپیگنڈا ہے نون لیگ کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف، اس کے متعلق آپ کیا بتانا پسند کریں گے؟ اس میں کتنی صداقت ہے اس پروپیگنڈا میں یا احتجاج میں؟ میں اس ڈیول کیریج وے کی تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں کہ یہ بہت اچھا منصوبہ تھا، لیکن یہاں پر سبھی نے اس منصوبے کو تباہ کرنے میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ جنہوں نے یہ منصوبہ منظور کروایا، اس وقت اگر اس منصوبے کو یہ فلی فنڈڈ اسکیم کروا دیتے، اور ہوتی ہیں اسکیمیں آپ کے سراؤنڈنگ میں، چکوال میں، منڈی بالدین میں، سرگودا میں فلی فنڈڈ اسکیمیں ہوئی ہیں جو PTI کی گورنمنٹ جانے کے بعد اپنی تکمیل کو پہنچ چکی ہیں۔ ایسے بہت سے پروجیکٹس کے میں نام بتا سکتا ہوں۔ یہ اس وقت تھوڑے سے فنڈ کے ساتھ شروع کروا دی گئی۔ سب سے بڑی نالاکی تو یہ تھی کہ اس وقت پورے فنڈ ریلیز نہ کروائے گئے، اور اس کے بعد موجودہ گورنمنٹ نے بھی ہمارے ساتھ دوسری گورنمنٹوں کی طرح سکیلوں جیسا سلوک کیا، اور جتنے فنڈ انہیں ریلیز کرنے چاہیے تھے وہ ریلیز نہ ہوئے، جس کی وجہ سے یہ سست روی کا شکار ہے۔ اور اگر یہی سست روی رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 5 سال میں بھی یہ منصوبہ مکمل ہوگا۔ یہ سست روی ہے یا یہ مکمل منصوبہ بند کر دیا گیا ہے؟ نہیں، یہ سست روی ہے، جو جہاں تک میری معلومات ہے، جہاں تک بند نہیں ہوا، FWO کے ساتھ بات ہوئی ہے، یہ بند نہیں ہوا۔ یہ سست روی کا، کیونکہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں۔
انہوں نے اس چیز کا ہمیں بتایا ہے. اب دیکھیں نا اتنا بڑا، کیونکہ اس وقت یہ 16 ارب کا تھا، تو اب جس حساب سے را مٹیریل کے ریٹ چلے گئے ہیں، اگر اس کو دوبارہ سے اس کی ایسٹیمیٹ بنتے ہیں تو یہ تقریباً 20-21 ارب میں یہ منصوبہ مکمل ہوگا. تو 20-21 ارب کے منصوبے کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپیہ صرف ریلیز کیا گیا ہے. تو وہ تو میرا خیال ہے کہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا. اس کے بعد کمپنی کیا کرے گی، ایف ڈبلیو او کیا کرے گی؟ ایف ڈبلیو او کو تو آپ نے پیسے دینے ہیں، تو انہوں نے منصوبہ مکمل کرنا ہے. سر صاحب، نہر کا بھی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی سست روی کا شکار ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ایشین ایڈ جو کہتا ہے وہ جو اپنا بینک ہے اس کا وہ منصوبہ تھا، اس میں بھی حکومت نے رکاوٹ ڈالی ہے یا اس کے فنڈ کو بھی آگے پیچھے کر دیا گیا؟ اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے کہیں پہ، کیونکہ وہ ایشین ڈیولپمنٹ کا منصوبہ تھا اور وہ اس میں فنڈز کا کوئی پرابلم نہیں تھا. جتنا یہ کام کرتے ہیں ان کو وہاں سے فنڈ مل جاتے ہیں. تو وہ کیوں سست روی کا شکار ہے، یہ اس گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں، اصل میں ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جو اس وقت جو حکومت ہے اس کے جو یہاں پہ نمائندے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ترجیح ہی کبھی نہیں رہی. ان کی ترجیح ہمیشہ جو رہتی ہے تھانہ کچہری، آج بھی ان کی وہی ہے، ٹرانسفریں کروا رہے ہیں، تھانہ کچہری کو استعمال کر رہے ہیں. ڈیولپمنٹ کی طرف ان کا توجہ ہی نہیں ہے. ان منصوبوں کو مکمل کروانے کے لیے ان منصوبوں کو فالو اپ کرنا پڑتا ہے، ان کے فنڈز ریلیز کروانے پڑتے ہیں، ان کے کنٹریکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ منصوبے مکمل ہوتے ہیں. آپ کی مراد جو نمائندے ہیں، دیکھیں نا یہ تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ایک جماعت کی تو ہے نہیں. آپ کا کس طرف اشارہ ہے؟ پیپلز پارٹی کے نمائندوں کی طرف ہے یا نون لیگ کے لوگوں کی طرف ہے؟ مجھے جو جس پارٹی کا دعویٰ کر رہا ہے پی ڈی ایم میں جو جماعتیں ہیں اور ان کے یہاں پر کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہوئے ہیں، تو وہ سب اس کے قصوروار ہیں. میجر 2 پارٹیز ہیں نا. ہاں جی، تو ان دونوں پارٹیز کے جو یہاں پہ نمائندے ہیں جن کو وہ پارٹیز اون کر رہی ہیں، تو آج اگر یہ دونوں منصوبے سست روی کا شکار ہیں تو ظاہری بات ہے آج کے دن میں وہی قصوروار ہوں گے. پیپلز پارٹی کے یہاں 2 کینڈیڈیٹ ہیں، چودھری نظر صاحب اور کرمانی صاحب. ان کے بتاتے ہیں بہت ویل لنکس ہیں آصف زرداری صاحب سے، آئے دن ان کی تصویریں بھی وائرل ہو رہی ہیں، وہ مل رہے ہیں. کیا وہ بھی اتنے قصوروار ہیں جتنے نون لیگ کے لوگ ہیں؟ ظاہری بات ہے اگر وہ ان کے اس لیول کے لنکس ہیں تو ان کے لیے یہ منصوبہ تو ایک پینٹ تھا. تو ان پہ خاموشی جو ہے تو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ اس کو اپنا انتخابی کیمپین کے طور پہ ڈیلے کروایا ہے کہ جب وہ کیمپین شروع ہو کسی وقت الیکشن کی تو اس وقت میں تیزی لائی جائے؟ نہیں، اس پہ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ جب نگران سیٹ اپ آ جانے ہیں، الیکشن کیمپین شروع ہونی ہے، اس وقت تو مزید فنڈ ریلیز ہی نہیں ہو سکتا. نگران گورنمنٹ تو مزید فنڈ اپروو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. وہ ان کے پاس تو صرف ایڈمنسٹریٹو چارج ہوتا ہے ایک قسم کا حکومت کا. جہاں فنڈ ریلیز کرنے کی بات ہے وہ تو منتخب حکومت نہیں کرنے ہیں. اگر آج نہیں ہوتے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کے قریب جا کر ہوں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا. اس کا مطلب نگران حکومت اب بھی تو پنجاب میں نگران حکومت ہے، تو وہ پوسٹنگ بھی کر رہی ہے، ٹرانسفر بھی کر رہی ہے، تمام سیاسی معاملات بھی ہیں، اور 2 میجر پارٹیز ہیں، ان دونوں کے نمائندوں کو انہوں نے تھانہ کچہری اور تمام معاملات میں مداخلت کا پورا جو ہے نا حق دیا ہوا ہے. تو کیا جب نگران حکومت دوسری آئے گی تو ان کو یہ حق نہیں ہوگا؟ ٹرانسفر پوسٹنگ کا تو ان کو بھی حق ہوگا. میں نے پروجیکٹس کی بات کی نہیں، وہ مداخلت کی بات کر رہے ہیں. سیاسی مداخلت تو رہتی ہے، نگران حکومت کے دور میں بھی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں تک یہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، یہ جس دن آپ کی نگران حکومت یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے اس دن کے بعد سے پروجیکٹس کو سیل کر دیا جاتا ہے. جو جن پروجیکٹس کے فنڈز ریلیز ہو چکے ہوتے ہیں صرف وہ چلتے رہتے ہیں. شاہ صاحب، آپ نے اپنی دھرتی اپنا راج بنایا، اس میں آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے تحصیل کی پسماندگی کو مد نظر رکھ کے بنایا، اس میں حب علی یا بغض معاویہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. چودھری فواد صاحب فی الحال سامنے نظر آنا کہ ان کو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. تو اگر چودھری فواد صاحب نہیں آتے تو یہ بات بھی بڑی گردش کر رہی ہے کہ پرویز علی الہی صاحب اسٹل ابھی تک نہیں، بلکہ ہیں وہ قائم دائم ہے اس کے ساتھ، اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ، اور آپ کے بہت اچھے ریلیشن ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں؟ میں اس میں سے گزارش کروں کہ
وہ بے شک میرا ان سے بہت احترام کا رشتہ ہے، میں آج بھی ان کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن اب میں سیاسی طور پہ جو بھی فیصلہ کروں گا وہ اپنی عوام، اپنے حلقے، اپنے دوست احباب، اپنے گروپ کو کی مشاورت سے کروں گا. جو مجھے وہ ان سے مشورہ ملے گا، جو وہ سارے لوگ فائنل کریں گے اس کے مطابق کریں گے. میرا چونکہ پرویز الہی سے تعلق پہلے بھی تھا، آئندہ بھی رہے گا، لیکن مجھے اپنا علاقہ پیارا ہے، اپنا حلقہ پیارا ہے، اپنے لوگ پیارے ہیں، اپنے دوست پیارے ہیں. چودھری فواد کا جو یہ صورتحال بنی ہے، اس کے ساتھ جانے سے آپ کا الیکشن ایزی ہوا ہے یا مشکل ہے؟ تو صاحب الیکشن کبھی بھی ایزی نہیں ہوتا. کسی کے آنے جانے سے، وہ آئے بھی باہر سے تھے، چلے گئے، آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الیکشن ہوتا ہے، الیکشن مشکل ہوتا ہے، الیکشن کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس سے پہلے آپ کا جو تھا، آپ فواد کو مضبوط کینڈیڈیٹ سمجھتے تھے یا اپنا مطلوب کو؟ کیونکہ سامنے دو ہی لوگ ہیں نا، تیسرا لوگ تو اس وقت سامنے تھے. آپ کے تینوں کے درمیان کس کو مضبوط کینڈیڈیٹ سمجھتے تھے، اپنے لیے زیادہ مشکل ترین کینڈیڈیٹ؟ میرے خیال میں دونوں کے اپنے اپنے تھے. اس کے ساتھ ایسی ایک مقبول پارٹی کا ٹکٹ تھا فواد کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ تھا کہ اس کے لوگ جو ہے وہ پسے ہوئے ہیں. تو ہمیں جو ایج حاصل تھا وہ یہی تھا کہ ان دونوں نے کیونکہ اپنے لوگوں کو مایوس کیا تھا، تو ہمارا مقابلہ دونوں میں سے کسی سے بھی ہوتا. ہم اس وقت لیڈنگ پوزیشن میں تھے. اگر یہاں پہ جو ضمنی الیکشن فروری میں ہونے جا رہا تھا، اگر وہ الیکشن ہو جاتا تو فواد صاحب نے دور دور تک کہیں نظر ہی نہیں آنا تھا. سر صاحب، اب الیکشن ڈیلے ہوئے، آپ کو اس گروپ کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ ہمیں اس سے فائدہ ہوا، ہمیں اور کام کرنے کا موقع ملا ہے، ہلکے میں محنت کرنے کا موقع ملا ہے، ہمیں اس سے فائدہ ہوا. تو ان 3 ماہ میں آپ کی اتنی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی، جس دن سے 9 مئی کے بعد سے، جتنی پہلے آپ کی ماشاءاللہ اچھی آنا جانا پھرتیاں وغیرہ جلسے جلوس تھے. یہ کیا کوئی خاص وجہ ہے یہ بھی آپ کے کیمپین کی ایک ٹیکٹس ہے کہ آپ نے اس کو؟ جو سب جب آپ کا الیکشن چل رہا ہوتا ہے اس وقت آپ کو سوشل میڈیا پہ اپنی ایکٹیویٹی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. جب الیکشن نہیں چل رہا ہوتا تو میری سوچ کے مطابق اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کا مخالف اس کا توڑ کرتا ہے. جو ایکٹیویٹی ہماری ایکٹیویٹی اسی طرح جاری ہے، صرف ہم نے سوشل میڈیا پہ یا اس کی تشہیر کرنے سے تھوڑا سا آج کل پریز کر رہے ہیں. یہ سیاسی کو ٹیکٹس ہے جی، تاکہ مخالف کو آپ کی ایکٹیویٹی کا پتہ نہ چل سکے. اب آپ MLA کے کینڈیڈیٹ ہیں، آپ نے پیپر ورک مکمل کیا ہوا ہے، اپنے MPA بھی ظاہر ہے، ایک MPA کو تو آپ نے درخواست بھی. کیا وہ اب بھی آپ کے ساتھ وہی الیکشن لڑے گا کہ آپ کینڈیڈیٹ کو چینج کریں گے؟ نہیں، کینڈیڈیٹ کا فیصلہ تو سارے گروپ بیٹھ کے کرے گا. کیونکہ ہمارے ساتھ نون کے کینڈیڈیٹ بھی اٹیچ ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ بھی ہے. تو وہ جو بھی ہمارا گروپ سارا دوست احباب جو ہے ان کی مشاورت سے جو بھی فیصلہ ہوگا، ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ بہت مضبوط ہے انشاءاللہ. لیکن پھر بھی جو فیصلہ کرنا ہوگا وہ گروپ فیصلہ کرے گا. آپ کے ساتھ ناصر جاوید صاحب بھی اٹیچ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے ٹکٹ نہ ملا تو میں چودھری عابد جتانا صاحب کے ساتھ ہوں گا. طیب صاحب بھی ہیں، وہ عہدیدار بھی ہیں. کیا ایسی چیزیں آپ کی کوئی قدر مشترک ہیں؟ انہوں نے ایک شعر بھی بولا تھا، وہ آپ کو بھی یاد ہے. کیا وہ حب علی میں نہیں، بغض معاویہ میں سب لوگ آپ اکٹھے ہیں، یا ٹکٹ کی ریس میں وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ پھر ٹکٹ نہیں ملتا تو آپ کی سپورٹ کریں گے؟ نہیں، وہ انشاءاللہ ان کو ٹکٹ ملا بھی تو تب بھی ہماری سپورٹ کریں گے. ان کا بھی وہی مقصد ہے جو ہمارا مقصد ہے، کہ اس حلقے کو حق کے نمائندگی دلوایا جائے، یہاں کے لوگوں کو حق کے نمائندگی دلوایا جائے، نہ کہ وہاں باہر سے امپورٹڈ کینڈیڈیٹ آ کر ہم پر مسلط کر دیے جائیں، یا کوئی گونگے بہرے کینڈیڈیٹ ہم پر مسلط کیے جائیں. کینڈیڈیٹ وہ ہو، چاہے وہ کسی پارٹی کا بھی ہو، جو کل ہماری نمائندگی کر سکے. جو ہماری نمائندگی نہ کر سکے، یا اگر مثال کے طور پہ ہم سے زیادہ یعنی وہ اپنا وفادار ہو، تو اس کینڈیڈیٹ کا ہمیں کیا فائدہ؟ آپ نے ایک گروپ بنا دیا اپنی دھرتی اپنا، یہ ایک علاقائی، اس میں سے کوئی وہ نہیں آتی سمجھ؟
علاقائی کوئی نہیں. ہم نے یہ کیونکہ آپ نے کافی لوگوں سے یہی سوال کیا ہے، میں اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہم نے یہ اپنی دھرتی اپنا راج N67 کو یا N61 کو سامنے رکھ کے بنایا. اس میں تحصیل کا کوئی نہیں، اس میں تحصیل کا صرف یہ ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہماری تحصیل اس حلقے کا 70%. ٹھیک ہے. تو ہماری تحصیل کو اس کا حق نمائندگی، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی جیلم بیٹھ کے N60 میں یا N66 میں بیٹھ کر ہمارے فیصلے کر دے، یا ساہیوال میں بیٹھ کر ہمارے فیصلے کر دے. ہمارے فیصلے ہمیں خود کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، میرے لوگوں کو اختیار ہونا چاہیے. آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان کے آپ کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو پھر یہ تو بات نہ کہہ سکتے نا بھئی آپ سے باہر سے کوئی آ کے. طیب صاحب کی بھی یہاں رہائش نہیں ہے، اپنا شرازی صاحب بھی بلانگ ٹو بلوال. تو اس طرح کوئی اپنا یہ بنتا ہے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر سے آئے ہیں، تو ان کے باپ دادا جو ہیں. میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد اپنا علاقہ ہے. ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمارے علاقے سے نمائندہ ہوگا. کیوں آج ہمارا علاقہ سب علاقوں سے پیچھے رہ گیا؟ کیونکہ یہاں پر جو لوگ حق نمائندگی ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے ان کو ہمیشہ دبا دیا گیا. ان لوگوں کو جو صلاحیت رکھتے ہیں، میرے علاوہ بھی بہت سے لوگ صلاحیت رکھتے ہیں اس حلقے کی نمائندگی کرنے کی، تو ان کو حق ملنا چاہیے. ہم وہ پاکستان کے آئین میں ضرور لکھا ہے، لیکن ہماری روایات ہیں کچھ اس طرح. تو پھر اگر پورے پاکستان میں ان کو لڑنے کی اجازت ہے تو جو باہر سے آ کر یہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں وہ جائیں کسی اور حلقے میں جا کے لڑ لیں، ہماری جان چھوڑے. سر صاحب، آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں MNA کا. اب سینیریو چینج ہو رہا ہے، حالات دن بہ دن ڈے بائی ڈے بدل رہے ہیں. صورت آپ کی جگہ کوئی اور بھی MNA کا کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے آپ کے اس میں سے، آپ میں سے یا آپ کے گروپ میں سے؟ اگر کوئی باصلاحیت آدمی بنے گا کینڈیڈیٹ تو سب سے پہلے اس حلقے، وہ بشرطے کہ اس حلقے کا ہو، یہاں کا رہنے والا ہو، یہاں کے لوگوں کو جانتا ہو، تو سب سے پہلے میں اس کو ویلکم کروں. چودھری صاحب، آپ کا تعلق چودھری پرویز الہی کے ساتھ بہت قریبی ہے. آپ نے کہہ دیا کہ سیاست اپنی اپنی، میں دوستوں سے مشورہ کروں. آپ کا تعلق چودھری فرق الطاف صاحب سے بھی ہے. وہ اس وقت میرے حساب میں بہت مضبوط ترین جو ہے نا رہنماؤں میں شامل ہیں نون لیگ کے. اگر وہ دباؤ ڈالتے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ آپ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں یا صوبائی کا لڑیں، تو کیا آپ ان کو بھی اس طرح اگنور کر دیں گے؟ نہیں، اس میں گزارش کروں، میرا چوئی فرق صاحب سے بہت عزت احترام والا رشتہ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. میں آج بھی ان کی بہت عزت اور احترام کرتا ہوں. جہاں تک بات ہے، میں نے پہلے گزارش کی کہ مجھے اپنے حلقے کو دیکھنا. اگر وہ چوئی فرق صاحب ہمارے گروپ کو، اپنی دھرتی، اپنا راج کو پوری طرح وہ اس میں اکاموڈیٹ کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو حق نمائندگی دیتے ہیں، تو میرا تو ان کے ساتھ پہلے ہی احترام والا رشتہ ہے. اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ MNA کا الیکشن نہ لڑیں، بڑا دلچسپ سا سوال آپ سے، وہ کہتے ہیں آپ نہ لڑیں، آپ کے ہم صوبائی کینڈیڈیٹ لے لیتے ہیں، تو کیا آپ اس پہ کمپرومائز کریں؟ نہیں، میں اپنے دوستوں سے مشاورت کروں. آپ اس حلقے کے لوگوں کو سیاست کے حوالے سے جو اب ڈے بائی ڈے تبدیل ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بتا دیں، اور پیپلز پارٹی کا یہاں پہ بامقابلہ نون کون سی جماعت مضبوط ہے آپ کے سیاسی تجربے کے لحاظ سے؟ دیکھیں، پیپل پارٹی کا پچھلے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ پچھلے 2-3 الیکشن کے رزلٹ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی ایک مضبوط ہے. اگر میں وقت سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس ملک میں الیکشن کے ٹائم پہ کیا سیاسی سینیریو ہوگا، لیکن اگر پیپل پارٹی اور ہم اور نون لیگ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو مقابلہ ہمارے میں اور نون لیگ میں ہوگا. آپ ہمارے اس چینل کی واسطے سے عوام کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے اور کینڈیڈیٹ کی اہلیت کیا ہے، کس بنا پہ ووٹ دینا چاہیے؟
میں اپنے حلقے کے عوام سے جہاں بھی جاتا ہوں یہی بات کرتا ہوں کہ آپ ووٹ اس کو دیجئے جو آپ کی علاقے کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو آپ جس تک آپ کی پہنچ ہو سکے، جو آپ کے دکھ درد کو سمجھتا ہو، جو یہ نہ پوچھے کہ وہ گولپور یونین کونسل میں بیٹھا ہے تو وہ کہے جی یہ اس کے ساتھ والی جو یونین کونسل ہے وہ جلال پور تو نہیں ہے، اس کو آپ کے علاقے کا پتہ ہو، آپ اس تک پہنچ سکتے ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کے ڈیرے کے باہر جا کر آپ 4 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، صاحب اٹھیں گے تو پھر ہماری ملاقات ہوگی. چودھری فواد جو صاحب نوکر بن کے آپ کی ڈیوٹی کریں. چودھری فواد صاحب کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ سیاست میں؟ چودھری فواد صاحب کا دیکھیں، جہاں تک سیاست کا تعلق ہے نا، سیاست میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن چودھری فواد صاحب نے جو اپنے 3.5 سال کا اقتدار گزارا وہ اتنی غلطیاں کر چکے ہیں کہ ان غلطیوں کی ریکوری کے لیے اب انہیں بہت ٹائم چاہیے ہوگا. اور دوسرا ان کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے کہ وہ اس حلقے کے رہائشی میں، اور کچھ انہوں نے غلطیاں کرتے گئے، اور آج حلقے کی سیاست، ملکی سیاست تو میں جو کچھ ان کا کردار رہ گیا وہ آپ کو بھی پتہ ہے. حلقے کی سیاست میں بھی وہ بہت حد تک مائنس ہو گئے ہیں، وہ اپنی 3.5 سال کی کارکردگی کی وجہ سے. وہ پی ٹی آئی میں واپس جا سکتے ہیں؟ یہ ان کو پتا ہو، کیونکہ کسی پارٹی میں بھی جانے کے لیے انہیں کوئی کبھی یار نہیں محسوس ہوئی. وہ صبح کسی پارٹی میں ہوتے ہیں، شام کو کسی پارٹی میں ہوتے ہیں، تو اس بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ جی. یہ چودھری عابد جتانا صاحب تھے، اور آگے ملتے ہیں ہم کسی اور شخصیت کے ساتھ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر.